السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ایم زین تبسم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زین اکیڈمی چینل۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسموکنگ کے بارے میں، یعنی جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کی بایولوجیکلی کیا کنڈیشن ہوگا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، یا اس کی زندگی کے اوپر کون سے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس چیز کو ہم کیا کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہاں پہ سگریٹ جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، ٹوبیکو، یعنی اس میں تمباکو ہوتے ہیں۔ اب تمباکو جو ہے اس میں 4000 ڈیفرنٹ کیمیکلز ہوتے ہیں۔ کتنے کیمیکلز ہے؟ اسموکنگ ٹوبیکو اسموک جو ہے، جو دھواں ہے یہاں پہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، یا جو لوگ پیتے ہیں اور اس کو اندر لے کے جاتا ہے، یعنی پیپڑوں میں جو آ جاتی ہیں، اس اسموک میں تقریباً 4000 ڈیفرنٹ کیمیکل ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو آگے بات لکھی ہوئی ہے کہ آؤٹ آف دیز دیئر آر مور دین 69، یعنی 69 سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں نون کارسینوجینس۔ اب کارسینوجینس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کیمیکل یا وہ سبسٹانس جو کینسر کاز کر سکے، جس کی وجہ سے کینسر آ جائے، جس کی وجہ سے کینسر بن جائے، اس کیمیکل کو یا اس سبسٹانس کو ہم کارسینوجین کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ 4000 میں سے 69 یا اس سے زیادہ یہ معلوم کیے ہوئے ہیں کہ یہ کینسر ہی کاز کرتا ہے۔ اب یہاں پہ 4000 جو ہے یا 69 جو ہے، یہ آپ لوگوں کے کورس میں نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے کورس میں چند پریزنٹ ہے، اس کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کے جو کورس میں ہے کہ یہاں پہ جو سگریٹ میں دھواں ہے، اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ تار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تار۔ اب تار جو ہے، تار یہاں پہ دھوئے میں ہوتا ہے، یا یہاں پہ جو تمباکو ہے اس سگریٹ میں، اس میں ہوتا ہے۔ تو تار کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اس میں مینی کارسینوجینز ہوتے ہیں، یعنی اس کی وجہ سے بھی، تار کی وجہ سے بھی کینسر کاز ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا خطرناک چیز ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ دانت جو ہے، دانت یا فنگر جو ہے، کس چیز کے، جو اسموکر ہے یعنی جو سگریٹ پیتا ہے، اس کی انگلی اور اس کے دانت، اس کے اوپر سٹین ہوتے ہیں، داغ ہوتے ہیں کالے کالے۔ اب یہ میں نے خود دیکھے ہیں، جو نشئی لوگ ہیں یہاں پر بھی بہت زیادہ ہے، لوگ نشہ کرتے ہیں، تو اس کے دانت کالے ہو جاتے ہیں، اور کالے ہوتے ہوتے آخر کار وہ گر جاتا ہے وہ دانت۔ تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کی فنگر کے اوپر بھی اس طرح کالے کالے داغ آ جاتے ہیں۔ یہ کس کی وجہ سے آتی ہیں؟ تار کی وجہ سے آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ نقصان ہے تار کا، وہ یہ ہے کہ یہ لنگس ٹیشو کو ڈیمیج کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر سٹین ڈالتا ہے، یعنی وہاں پر بھی داغ ہوتے ہیں۔ اب آپ لوگ اس طرح کریں کہ گوگل میں سرچ کریں اسموکر لنگس، تو وہاں پہ وہ آپ لوگوں کو بلیک کلر کا نظر آئے گا۔ کیونکہ وہاں پہ تار کی وجہ سے سٹین آتے ہیں، داغ آتے ہیں، کالے کالے داغ، اس وجہ سے وہ بلیک نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ نقصان ہے وہ یہ ہے تار کا کہ تار آلسو انکریز دی پروڈکشن آف میوکس اینڈ فلیم۔ فلیم کہتے ہیں بلغم کو۔ آپ لوگ فیل کریں گے جب ایک نشئی کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، اس کو جو ہے بلغم ضرور ہوگا۔ وہ جب کانسی کرے گا تو آپ فیل کریں گے کہ اس کے یہاں پہ ٹریکیا میں کیا ہے؟ بلغم ہے۔ تو یہ کس کی وجہ سے آتی ہیں؟ یہ بلغم کس کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ کس کی وجہ سے پروڈیوس ہوتی ہیں؟ تار کی وجہ سے۔ تار کس میں ہے؟ سگریٹ میں، تمباکو میں ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا چیز ہے یہاں پہ تمباکو میں اور آپ لوگوں کے کورس میں، وہ ہے نکوٹین۔ اب نکوٹین جو ہے، اس کا جو بڑا نقصان ہے جو انسان کی صحت پہ پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کنسٹرکشن ان دی بلڈ ویسل، مطلب بلڈ کی جو ویسل ہے، جو نالیاں ہے جس میں بلڈ فلو کرتا ہے، اس کو تنگ کر دیتا ہے۔ مان لو ایک ویسل اتنا ہے، اب یہ فرض لیتا ہوں، تو اس کو کم کر کے اتنا کر دیتا ہے، رائٹ؟ یعنی یہاں پہ یہ بڑا تھا، اس میں آسانی کے ساتھ بلڈ جو تھا وہ ادھر ادھر جا سکتی تھی۔ اب اس کو تنگ کیا، جب تنگ کیا تو یہاں پہ بلڈ آسانی کے ساتھ نہیں گزرے گا، اور یہاں پہ اس ویسل کا یا یہاں پہ جو ہمارے رگیں ہیں اس کی پھٹنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو خطرناک کام کرتا ہے نکوٹین،
وہ یہ ہے کہ یہ زیادہ کر دیتا ہے، انکریز کر دیتا ہے ہارٹ بیٹ کو یا ہارٹ ریٹ کو۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر بھی انکریز کر دیتا ہے۔ اب پہلے اس نے یہ کیا کہ یہاں پہ جو ویسل ہے اس کو کم کیا، اس کا جو سائز ہے اس کو ڈیکریز کیا۔ اب پیچھے سے یہاں پہ ہارٹ بیٹ بھی تیز ہوا، یعنی ہارٹ کو آرڈر دے دیا کہ آپ ہارٹ بیٹ تیز کریں، یعنی بلڈ کو پریشر کے ساتھ دھکیلے، بلڈ پریشر بھی تیز ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ پھر 90% چانس ہے کہ آپ کے بلڈ ویسل جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے، وہ پھٹ جائے۔ یعنی جو برین ہیومر ہے وہ اس طرح آتی ہیں کہ ایک طرف یہاں پہ بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، ہارٹ بیٹ زیادہ ہوتا ہے، دوسری طرف وہ ویسل جو ہے وہ اتنے پریشر کے ساتھ خون نہیں لے کے جا سکتا، خون اس میں اتنے پریشر کے ساتھ اندر نہیں جاتی، تو اسی وجہ سے پھر یہاں پہ جو ویسل ہے وہ پھٹ جاتی ہیں، تو اس کو ہم برین ہیومر کہتے ہیں، یعنی وہاں پہ رگ پھٹ گیا اور پھر بندہ جو ہے وہ ایریا اس کا کام نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ ایک سائڈ سے یہ کم کر دیتا ہے اور اوپر سے پریشر بھی زیادہ کر دیتا ہے، تو یہاں پہ بہت چانس ہے کہ آپ کے جو بلڈ ویسل ہے وہ پھٹ جائے۔ اب کچھ آرگن ایسے ہیں جیسے برین ہے یا ہارٹ ہے یا اس کے علاوہ اور بھی اس طرح جو نازک آرگن ہے، اس کے اگر بلڈ ویسل پھٹ گئے تو آپ مر بھی سکتے ہیں، یا اگر آپ کا ہاتھ ہے یا پاؤں ہے وہ پھر کام نہیں کرے گا پر آپ زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت خطرناک کام ہے کس چیز کا، نکوٹین کا، اور نکوٹین کس چیز میں ہے، سگریٹ میں ہے۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ خطرناک کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈسٹربنس پیدا کرتی ہیں کس چیز میں، ہارمونل سسٹم میں، یعنی آپ کے جو ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں اس میں ڈسٹربنس آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو میٹابولزم ہے اس میں بھی ڈسٹربنس آ جاتی ہیں۔ پر یہاں پہ جو نیچے بات لکھی ہوئی ہے یہ بہت خطرناک بات ہے۔ یہاں پہ نکوٹین کین آلسو انکریز پلیٹلیٹ سٹکنس۔ پلیٹلیٹ تو آپ لوگ جانتے ہوں گے، جو وہ والی خون ہے جہاں پہ ہمیں چوٹ لگتا ہے وہ فوراً آ جاتی ہیں، آنے کے بعد وہاں پہ وہ ایک تہہ بناتی ہیں، یعنی وہاں پہ خون جم جاتی ہیں، کس کی وجہ سے، پلیٹلیٹ کی وجہ سے، رائٹ۔ اب یہ پلیٹلیٹ کی دماغ خراب ہو جاتی ہے، یعنی وہ کسی ویسل میں ہی ہوتے ہیں پر ان کو اس طرح لگتا ہے کہ کوئی ڈیمیج ہو چکا ہے، کوئی زخم آ چکی ہے، تو وہ ایک ویسل میں، مان لو یہاں پہ ویسل ہے تو اس میں یہ راستہ بند کر دیتا ہے۔ جب راستہ بند کر دیتا ہے یا تو وہ مکمل بند کر دیتا ہے، جو ریڈ بلڈ سیل ہے اس کو آگے ادھر ادھر نہیں چھوڑتا، یا بہت تنگ راستہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے تھوڑا بہت خون جا سکتا ہے، پر زیادہ تر یہ کیا کرتا ہے، بلاک کر دیتا ہے۔ جب بلاک کرے گا تو آپ خود سوچیں کہ کیا ہوگا اس ویسل میں، یعنی یہ پھر جب ڈیمیج ہوگا تو آپ کے ہاتھ یا جہاں پر بھی یہ ویسل جا چکی ہیں وہ جو ہے کام چھوڑ دے گا، کیونکہ وہاں پہ خون نہیں جاتی، وہاں پہ انرجی پروڈیوس نہیں ہوگی، تو اسی کا یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تو یہ سارے نقصانات کس کی وجہ سے ہے، ایک اس بدبخت چیز کی وجہ سے ہے جو ہمارے پاس کیا ہے، سگریٹ ہے۔ اب یہ خالی سگریٹ ہے، لوگ جو ہے چرس مرس بھی پیتے ہیں، اس کے تو پھر ہزاروں اس طرح نقصانات ہوتے ہیں، لیکن یہ چند جو آپ لوگوں کی بک میں ہیں وہ صرف ٹوبیکو کے نقصانات ہیں، یعنی جو سگریٹ کے اندر تمباکو ہوتے ہیں اس کے نقصانات ہیں، یہاں پہ جتنی بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو تھرڈ ون یہاں پہ نقصان ہے، جو تھرڈ ون پوائنٹ ہے، اور وہ جو نقصانات پروڈیوس کرتے ہیں اس کی طرف آتے ہیں۔ تھرڈ ون چیز جو ہے وہ ہے کاربن مونوکسائڈ۔ اب کاربن مونوکسائڈ دھوئیں میں ہوتا ہے، سگریٹ کے دھوئیں میں، یہ سب سے پہلے کیا کام کرتا ہے، اٹ کمبائن ود ریڈ بلڈ سیل اینڈ پریونٹ آکسیجن ٹرانسپورٹیشن۔ یعنی ہمیں معلوم ہے کہ بلڈ کیا کام کرتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ سیل سے اٹھا کے الویلائی کو دیتا ہے، اور الویلائی سے آکسیجن اٹھا کے وہ سیل تک پہنچاتا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، سگریٹ کا کشمش لگا کے وہاں پہ جو کاربن مونوکسائڈ جاتی ہیں وہ ڈیفیوز ہو کے بلڈ کے ساتھ مل جاتی ہیں، یعنی اس کی گریٹ ایفینٹی ہے کس کے ساتھ، بلڈ کے ساتھ۔ بلڈ کے ساتھ یہ جب بانڈ بنائے گا تو آکسیجن بلڈ کو نہیں ملے گا، وہاں پہ سیل کو آکسیجن کی ضرورت ہے اور یہاں پہ کاربن ڈائی آکسائڈ ملا اس کو،
سوری کاربن مونوکسائڈ. تو یہاں پہ جب آکسیجن ہمیں نہیں ملتا تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ سیل کے اندر انرجی پروڈیوس نہیں ہوگی. جب انرجی پروڈیوس نہیں ہوگی تو ہم ضرور مریں گے. اس کے علاوہ اس کا ایک خطرناک کام یہ بھی ہے کہ یہ جو نازل کیویٹی ہے یعنی جو ناک میں میوکس ہے یا لیرنگس فیرنگس میں جو میوکس ہے یا ٹریکیا میں جو تھوڑا بہت میوکس ہے اس کے اوپر جھاڑو دیتی ہے. یعنی وہ میوکس کمپلیٹلی ختم کر دیتا ہے. جب ختم کر دیتا ہے تو جب ہم سانس لیتے ہیں اور اس میں جو ڈسٹ پارٹیکل ہے وہ سیدھے جائیں گے لنگز میں جب جائیں گے تو کام خراب ہوا. اب آپ لوگوں نے یہ تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں مری میں ایک سانحہ پیش آیا. وہاں پہ کیا ہوا کہ برف کی جو طوفان آ گئی، لوگ گاڑیوں میں سو گئے تو وہاں پہ انجن سٹارٹ تھے اور انجن وہاں پہ لوگوں نے ہیٹر لگایا تھا، اسی وجہ سے گاڑی کو آن رکھا. تو ہیٹر سے کاربن مونوکسائڈ گاڑی کے اندر جاتا تھا. گاڑی کے اندر جاتے اچھا یہ اس طرح زہریلا گیس ہے کہ یہ نہ آپ کو تکلیف دیتا ہے، یعنی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کو یہ ختم کر دیتا ہے. تو وہاں پہ جو گاڑیوں میں لوگ سوئے ہوئے تھے ان کو پتہ بھی نہیں چلا اور وہ سارے مر گئے. تو یہ بہت زہریلا گیس ہے. اس کو جو ہے چھپا ہوا دشمن کہتے ہیں، یعنی آپ کو پتہ نہیں چلتا اور یہ آپ کو موت تک لے کے جاتا ہے. تو یہ کس چیز میں ہے؟ سگریٹ میں ہے. تو یہ بھی بہت نقصان دہ چیز ہے. اس کے علاوہ جو 4th چیز ہے سگریٹ میں وہ کیا ہے؟ 4th ہے بینزین. اب بینزین از اے میجر کمپوننٹ آف سگریٹ، یعنی زیادہ مقدار میں کون پریزنٹ ہے سگریٹ میں؟ بینزین پریزنٹ ہے. اس کے علاوہ بینزین کارسینوجن ہے، یعنی اس کی وجہ سے کینسر کاز ہوتی ہیں. کون سا کینسر؟ بلڈ کینسر. اور اس کینسر کو ہم نام دیتے ہیں لیکیومیا. اب لیکیومیا ایک ایسی بیماری ہے کہ بلڈ میں ہمیں معلوم ہے کہ وائٹ بلڈ سیل ہے، اور وائٹ بلڈ جو ہے وہ ڈیفینس کا کام کرتا ہے. جس طرح چوکیدار ہوتا ہے یا جس طرح ہمارا سیکورٹی سسٹم ہے پورے پاکستان کا یا کسی بھی کنٹری کا یا کسی ایک ادارے میں ایک سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے. وہ سیکورٹی گارڈ کیا کرتا ہے؟ جب فارن بندہ آ جاتا ہے، یعنی کوئی غیر بندہ جب آتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہے یا ہمارے کنٹری کا نہیں ہے، تو اس کی جانچ پڑتال کر کے پھر چھوڑتا ہے. اس طرح وائٹ بلڈ سیل جو ہے یہ جب فارن پارٹیکل آ جاتی ہے ہماری باڈی میں تو اس کو کیا کرتا ہے؟ ڈیٹیکٹ کرتا ہے، پھر اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، پھر اس کے اوپر بمباری کر دیتا ہے اور پھر اس چیز کو ختم کر دیتا ہے. یعنی یہ ڈیفینس کا کام کرتا ہے وائٹ بلڈ سیل. اب یہاں پہ یہ بینزین کی وجہ سے جو وائٹ بلڈ سیل ہے اس کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں. اس کے دماغ اس طرح خراب ہوتے ہیں کہ جو ریڈ بلڈ سیل ہے اس کے ساتھ اس کو وہ فارن پارٹیکل لگتا ہے اور ریڈ بلڈ سیل جو ہے اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے، اس کے اوپر دھماکہ کر کے اس کو دبوچ کر کے خود بھی اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے اور جو ریڈ بلڈ سیل ہے اس کو بھی ختم کر دیتا ہے. تو اس طرح ریڈ بلڈ سیل میں کمی آ جاتی ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لیکیومیا. تو یہ کس کی وجہ سے کاز ہوتی ہیں؟ بینزین کی وجہ سے. اب بینزین کس چیز میں ہے؟ سگریٹ میں ہے. تو بہت زیادہ نقصان دہ چیز ہے یہ بھی. اس کے علاوہ جو 5th ہے وہ ہے فارملڈیہائڈ. فارملڈیہائڈ آپ لوگوں نے آئی تھنک جو 10 کا کیمسٹری ہے اس میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. یہاں پہ کاربونائل گروپ ہوتا ہے، یہاں پر بھی ہائیڈروجن لگا ہوتا ہے اور یہاں پر بھی ہائیڈروجن لگا ہوتا ہے. تو یہ ہے فارملڈیہائڈ. اب فارملڈیہائڈ پریزنٹ ان سگریٹ، یہ سگریٹ میں پریزنٹ ہوتا ہے. کاز کینسر، یہ بھی کینسر کاز کرتا ہے. اس کے علاوہ ریسپائریٹری، اسکن اینڈ گیسٹرو انٹسٹینیل پرابلم، یعنی جو معدہ ہے یا جو آنتیں ہیں، اس کے علاوہ اسکن اور ریسپائریٹری یعنی جو لنگز ہے، ان چیزوں میں پرابلم کاز کر سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو بڑا نقصان ہے وہ کینسر بھی اس چیزوں میں کاز کرے گا. تو اس کے علاوہ جو لاسٹ چیز ہے سگریٹ میں، یعنی ہمارے کورس میں جو ہے ویسے تو 4000 کیمیکلز ہے پر ہم اپنے سلیبس کو کور کرنے والے ہیں. تو لاسٹ چیز کیا ہے؟ لاسٹ یہاں پہ بک میں بات لکھی ہوئی ہے کہ 30 ڈفرینٹ میٹلز، یعنی ہمارے پاس 30 قسم کے مختلف میٹل پریزنٹ ہوتے ہیں
یعنی پائے جاتے ہیں کس چیز میں؟ سگریٹ کے دھوئیں میں۔ مینی ہیو بین لنک ٹو کینسر، ان میں سے جو ہے یہ کینسر کاز کرتے ہیں، اس کے پیچھے کینسر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بک میں بات لکھی ہوئی ہے کہ سگریٹ کے دھوئیں میں ریڈیو ایکٹیو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں۔ اب ریڈیو ایکٹیو کمپاؤنڈ وہ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جس کا نیوکلس سٹیبل نہیں ہوتا۔ نیوکلس سٹیبل نہیں ہوتا، مان لو یہ ہمارے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے، یہ اس کا نیوکلس ہے۔ اب یہ نیوکلس سٹیبل نہیں ہے تو یہ سٹیبلٹی گین کرنے کے لیے یہ مسلسل ریڈیشن ایمٹ کرتی ہیں۔ تو ریڈیشن ایمٹ کرتی ہیں، پھر اس میں سٹیبلٹی آتی ہے، پر پھر بھی یہ سٹیبل نہیں ہوتا، یہ پھر کیا کرتے ہیں؟ ریڈیشن ایمٹ کرتے ہیں، تو یہ پروسیس چلتا رہتا ہے۔ اب اگر سگریٹ کے دھوئیں میں جو ریڈیو ایکٹیو کمپاؤنڈ ہے وہ اگر موجود ہے، آپ لوگ کے پھیپھڑوں میں جائیں گے یا بلڈ کے ساتھ اگر مل گئے تو وہاں پر بھی یہ ریڈیشن جو ہے ایمٹ کرے گا تو آپ لوگ خود سوچ لے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ سارے نقصانات کس چیز کے ہیں؟ ایک سگریٹ کے ہیں۔ تو آپ لوگ سگریٹ کے قریب بھی نہ جائے۔ اگر آپ لوگ کا خیال ہے کہ میں تو صرف ایک کش لگاتا ہوں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، ایک کش سے آپ لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا، پر آپ لوگ اس کی ایک کش سے عادی ہو جائیں گے، پھر آپ لوگ ایک سگریٹ پئیں گے ڈیلی، پھر جا کے کچھ مہینوں کے بعد 2 سگریٹ، پھر 3، پھر 4، پھر 1 ڈبہ آپ لوگ خالی کریں گے، اور جب یہ آپ لوگ مسلسل پئیں گے تو یہاں پہ یہ سارے ڈیزیز اور یہ سارے نقصانات آپ لوگوں میں 100%، یا اگر میں بھی پیتا ہوں، کوئی بھی بندہ پی لے، اس میں 100% یہ بیماری آ سکتی ہیں۔ اس کے اوپر ریسرچ کیا ہوا ہے، اسی وجہ سے بک میں نہیں دی ہوئی ہے خواہ، اس کے اوپر ریسرچ کیا گیا ہے، پھر یہاں پہ لوگوں کو بتا دیے۔ اور آپ لوگوں نے سگریٹ کا ڈبہ بھی دیکھا ہوگا، وہاں پہ صاف لکھا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے کینسر ہو سکتی ہے، آپ کے ہونٹوں کو یا آپ کے ڈفرینٹ اعضاء کے پکچر دیے ہوئے ہیں اس ڈبے کے اوپر۔ تو آپ لوگ بھی بچ رہے، اس کے علاوہ آپ لوگ اپنے فیملی والوں کو بھی بچائے، جو لوگ یا جو بچہ سگریٹ پیتا ہے اس کو جو ہے دبوچ لے، اس کے اوپر پریشر ڈالے کہ اس طرح نہ کرے، اور مار پیٹ کر کے کسی بھی ذریعے سے اس کے اوپر یہ چڑھوا دے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو کی سمجھ آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ اگر آپ لوگ پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو بھی لازمی فالو کرے، تاکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور مجھے بھی فائدہ ہو، اور ایک دوسرے کو گرو کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکے۔ فائنلی تھینکس فار واچنگ۔